بھی قرآن سے کامیاب کی نشانیاں بھی بتاؤں گا، ناکام کی بھی بتاؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں کامیاب انسان بھی بتائے، ناکام انسان بھی بتائے۔ میں کامیاب انسان بتا رہا ہوں، علی بھی بتایا کامیاب، اور علی کا شیعہ بھی کامیاب۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام صاحبان منبر کی اس عظیم ڈیوٹی کی استجابت کے لیے، تمام علماء و ذاکرین و عزاداروں کی حفاظت کے لیے، اور بالخصوص منتقم خون حسین، وارث کربلا، یوسف سیدہ، وارث زمان و زمن، امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، اور درود ہے ان کے لیے جنہوں نے کامیاب انسان بنایا۔ موضوع یاد ہے نا، 1445 ہجری ماہ محرم الحرام کی تیسری مجلس سے بعنوان کامیاب انسان از روئے قرآن خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امام بارگاہ، مرکزی بارگاہ سرپاک چکوال میں، اور اس علاقے کا نایاب چہرہ کریم مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ بات کر کے میں آگے چلوں، سامعین گرامی قدر، اللہ نے قرآن میں کامیاب انسان بھی بتائے، ناکام انسان بھی بتائے، لیکن ایک بات زمانہ یاد رکھے، اللہ نے کامیاب اور ناکام انسانوں کی نشانیاں بتائی ہیں، چہرے نہیں دکھائے۔ قرآن میں کامیاب انسانوں کی نشانیاں بتائی ہے، چہرے نہیں دکھائے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کسی بھی کمیونٹی میں چلے جاؤ، کسی بھی معاشرے میں چلے جاؤ، کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ، کسی بھی محلے میں چلے جاؤ، کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، کسی بھی بارگاہ میں چلے جاؤ، کسی بھی خاندان میں چلے جاؤ، کسی بھی گھر میں چلے جاؤ، آپ کو کامیاب لوگ بھی ملیں گے، ناکام لوگ بھی ملیں گے۔ کسی بھی گھر میں دیکھ لو، اس میں کامیاب لوگ بھی ہوتے ہیں، ناکام لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کسی بھی شہر میں دیکھو، کامیاب لوگ بھی ملیں گے، ناکام لوگ بھی ملیں گے۔ ہر خاندان میں کامیاب لوگ بھی ہیں، ناکام لوگ بھی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں ناکام سارے ہو، کبھی کبھی ایسا ہے بعض کامیاب ہو، بعض ناکام ہو۔ ایک گھر ایسا ہے جہاں سارے کامیاب ہیں، ایک گھر ایسا ہے جہاں سارے کمال پہ ہیں، جہاں کوئی عیب نہیں ہے، جہاں کوئی رزق نہیں ہے، سارے با کمال۔ بلکہ یوں کہوں کہ وہ عظیم گھر ہے، علم اسی گھر پہ ملے گا، صحابت اسی گھر پہ ملے گی، شجاعت اسی گھر میں، صحابت اسی گھر میں، کرامت اسی گھر میں، شجاعت اسی گھر میں، صحابت اسی گھر میں، نجابت اسی گھر میں، صداقت اسی گھر میں، شہادت اسی گھر میں، سعادت اسی گھر میں، سیادت اسی گھر میں، نبوت اسی گھر میں، رسالت اسی گھر میں، خلافت اسی گھر میں، امامت اسی گھر میں، خلافت اسی گھر میں، ولایت اسی گھر میں، ہدایت اسی گھر میں۔ ایک جملہ بات کر کے بعد آگے بڑھو چکوال والوں، یہ وہ در ہے جس در میں آ کے بندہ در بدل نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، حیدری۔ سارے کمال، بہت شکریہ، سارے کمال اللہ نے نچوڑ کے جس گھر میں رکھے، وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ بلکہ آپ کی فہم و فراست اور ذہنیت اور اعلیٰ سماعت کو دیکھ کے جملہ بدلتا ہوں، کمال کو بھی کمال تب ملا جب اسے حیدر کا در ملا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ کمال کو بھی کمال تب ملا جب اسے حیدر کا در ملا۔ قرآن میں
کامیاب لوگ بھی دکھائے، ناکام لوگ بھی۔ اچھا میں یقیناً انشاءاللہ بھی قرآن سے کامیاب کی نشانیاں بھی بتاؤں گا، ناکام کی بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں قرآن کا ایک تعارف کرواؤں۔ پوری دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی کتاب کو اٹھائے، کسی بھی کتاب، صاحبان مطالعہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اب کتاب کے مزاج سے آشنا ہے۔ قرآن میں اور باقی کتابوں میں ایک فرق ہے۔ کوئی بھی کتاب اٹھائے، پہلی جلد کھولے، پہلا صفحہ کھولے، فہرست نظر آئے اور اس میں لکھا ہوگا چیپٹر نمبر 1 موضوع مسئلہ توحید، پھر توحید کے ذیل میں عدل، ہدایت، یہ آ جاتا ہے نا نیچے، جو اس کے ضمن میں وہ نیچے پوائنٹس آ جاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ چیپٹر نبوت، نیچے اس کے ضمن میں آ گیا عصمت، ہدایت یا امامت کا چیپٹر آ گیا، نیچے آ گیا نص قرآنی، اجماع۔ امامت کے ضمن میں جو پوائنٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ کتاب کے آغاز میں یا کتاب کے آخر میں پوائنٹس بنے ہوتے ہیں، چیپٹر فہرست بنی ہوتی ہے، پھر آپ نے جو موضوع پڑھنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پیج نمبر کیا ہے، پھر آپ اسی پیج پہ جاتے ہیں، آپ کو وہ موضوع مل جاتا ہے جو آپ کا مطلوب۔ قرآن میں ایسی کوئی فہرست نہیں۔ بھائی قرآن آپ نے دیکھا کبھی آغاز میں یا آخر میں کوئی لسٹ لکھی ہے کہ پہلے 2 پارے توحید کے بارے میں، اگلا پارا نبوت کے بارے میں؟ نہیں، اللہ ایک ہی آیت میں بات کوئی کرتا ہے، آگے کوئی اور شروع کر دیتا ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین۔ قسمیں کھائی نا اللہ نے، پھر کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پہ خلق کیا۔ پھر فوراً فرمانے لگا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو پستی میں گرا دیا۔ انشاءاللہ پہلے کہا ہم نے اعلیٰ بنایا، پھر ساتھ ہی تو نے کہہ دیا ہم نے پستی میں گرا دیا۔ یہ کیا موضوع ایک رکھنا، یہ پوری صورت میں کامیاب انسانوں کا ذکر کر، یہ تو نے کامیابی بتا دیا ساتھ ہی ناکامی بتا دیا۔ یعنی اللہ جہاں جو ذکر کرتا ہے ساتھ وہ بھی ذکر چھیڑ دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کل کیا کہا تھا، جو قرآن میں ہے وہ مجلس شبیر میں ہے۔ مجلس کے منبر پہ آنے والا کبھی خیبر چھیڑتا ہے ساتھ خندق چھیڑتا ہے، نہیں، کبھی آدم چھیڑتا ہے ساتھ ابلیس چھیڑ دیتا ہے، نوح کا ذکر کرتا ہے ان بدتمیزوں کا بھی ذکر کر لیتا ہے، موسیٰ کا ذکر کرتا ہے فرعون کو بھی چھیڑ دیتا ہے، ابراہیم کا ذکر کرتا ہے نمرود کو بھی چھیڑ دیتا ہے، محمد کا ذکر کرتا ہے ابو لہب کو بھی چھیڑ دیتا ہے، علی کا ذکر کرتا ہے ساتھ کوئی اور ذکر بھی آ جاتا ہے، حسن مولا کا ذکر کرتا ہے ساتھ کوئی اور ذکر آ جاتا ہے۔ یہ مجلس جس کا وہی مزاج ہے جو قرآن کا مزاج ہے، اللہ نے قرآن میں سورہ محمد کو بھی رکھا، سورہ لہب کو بھی رکھا۔ ہم نے بھی مجلسوں میں ایک ہی نعرے میں حسین پہ سلام بھی کیا، یزید میں لعنت بھی کی۔ ہے نا وہی مزاج جو مجلس کا وہی قرآن کا۔ اچھا کربلا میں آپ دیکھ لیجئے، کربلا میں کامیاب انسان بھی آیا، ناکام بھی آیا۔ یہاں لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں شاہ صاحب کہ کربلا کی خاک کو آپ خاک شفا کہتے ہیں، جبکہ اس خاک میں یزیدی لشکر کا لہو بھی گرا تھا۔ گرا یا نہیں گرا؟ کچھ مارے گئے تھے نا وہاں سے بھی، ان کا خون بھی نہیں گرا، حسینی لشکر کا بھی گرا۔ ٹھیک ہے حسینی لشکر مقدس لہو، لیکن یزیدیوں کا بھی تو گرا نا۔ بھائی جو کربلا ہے وہی قرآن ہے۔ جھومتے ہو نا قرآن، سینے سے لگاتے ہو کیوں؟ اس میں تو شیطان کا نام بھی ہے۔ زندہ باد حیدری،
تذکرہ, شیطان کا تذکرہ آپ چوم کیوں رہے ہیں؟ میں بڑے سادہ انداز میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ ہر بچے کو میری بات سمجھ. ایک فقہی مسئلہ سن لیجیے. جب آپ کے سامنے پانی ہو گلاس میں, یہ ہے قلیل پانی, اور اس میں نجاست کا ایک بھی قطرہ گر گیا, سارا پانی نجس. اچھا, اب آپ کے سامنے ہے پر پانی. اب میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کہ قلیل کسے کہتے ہیں, پر کسے کہتے ہیں, یا پوچھ لیجئے گا اگر نہیں بتا تو. ایک ہے پر پانی. پر پانی میں اگر نجاست کا قطرہ گرے, فقہا فرماتے ہیں نجاست کے قطرے کے گرنے سے وہ نجس نہیں ہوگا. ہاں, اگر اس نجاست کی وجہ سے اس پر پانی کا رنگ, بو, ذائقہ اگر یہ بدل گیا پھر وہ پانی نجس ہوگا. قلیل میں یہ شرط نہیں تھی. قلیل میں جیسے ہی پانی نجاست کا ایک قطرہ گرا سارا پانی نجس. کل میں گرے گا تو نجس نہیں ہوگا, اس کی شرط ہے. کیوں؟ کیونکہ جب قلیل میں نجاست گری تھی تو وہ پانی کم تھا. پانی کم تھا تو طہارت بھی کم تھی, وہ نجاست غالب آ گئی. جہاں پانی زیادہ ہے طہارت بھی زیادہ ہے, ایک قطرہ اس کی طہارت کو ختم نہیں کر سکتا. حسین کا لہو اتنا پاک ہے, اتنا پاک ہے, ساری دنیا کے یزیدی نجاستیں اکٹھی کر لے پھر بھی حسین کی طہارت کا مقابلہ نہیں کر. زندہ باد ہے توجہ. پیچھے والا محلہ زندہ باد. تو اس کا مطلب ہے حسین اتنا پاک, اتنا طاہر, اتنا اطہر, ساری دنیا کے یزید اپنی نجاستیں اکٹھی کر لے حسین کے نور کے نقطے کے برابر بھی نہیں. عورت کوئی کیا جانے, اس لیے خاک کربلا خاک شفا ہے, وہاں حسین کا لہو ہے. یہ قرآن مقدس ہے کیونکہ یہ کلام خدا ہے. تو قرآن سے وہ نشانیاں بھی دیکھیں جو کامیاب لوگوں کی ہیں, اور وہ بھی دیکھیں جو ناکام لوگوں کی. مثلا یہ سورہ 3 میں آپ نے دیکھ لیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, پھر فوراً کہا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سافلین. اچھا, ایک اور مقام پہ اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. پھر فوراً کہا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً, پھر ہم نے اسے نطفہ بنا دیا. یعنی انسان کو گیلی مٹی کا جوہر بھی کہا اور انسان کو نطفہ بھی کہہ دیا سورہ مومنون میں. اچھا, ایک اور مقام بھی اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, یہ جو انسان ہے ظالم ہے, نادان ہے. انسان کو ظالم بھی کہہ دیا, نادان و جاہل بھی کہہ دیا. اچھا, ایک اور مقام پہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, انسان کو عالم بھی کہہ دیا, جاہل بھی کہہ دیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, یہ کامیاب ہے. چند آیتیں چھوڑ کے آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, ان کے دلوں میں مہرے ہیں, ان کے کانوں میں مہرے ہیں, ان کی آنکھوں میں مہرے ہیں. پہلے فرمایا انسانوں کے بارے میں یہ کامیاب, آگے چند اور انسانوں کا ذکر کیا کہ ان کے کانوں میں مہرے. اچھا, ایک اور مقام پہ آگے ہی فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ دیکھو گے بہرے. میرا اللہ یہ کیا, تو نے ایک کتاب میں انسان کو جاہل بھی کہا, عالم بھی کہا, احسن تقویم بھی کہا, اسفل سافلین بھی کہا. مشکل تو نہیں بات بھائی, قرآن پڑھو. میں تو ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اس عشرۂ محرم میں ہر صاحب ممبر کو ممبر پہ قرآن پڑھنا چاہیے.
کیوں؟ کیونکہ جو گزشتہ دنوں میں توہین ہوئی ہے کلام خدا کی، اس کا جواب تم مجلسوں سے نہیں دو گے تو کہاں سے دو گے؟ قرآن مجید کی حرمت پہ احتجاج اگر ہم کریں تو ہمارے پاس سب سے بڑا پلیٹ فارم مجلس شبیر ہے، اور پوری ذمہ داری سے میں کیمروں کی موجودگی میں زمانے کو بتا رہا ہوں، جتنا قرآن ہم مانتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، جتنا قرآن ہم مانتے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا۔ کیوں؟ جو قرآن کے ساتھ ہے نا وہ ہمارا ایمان ہے۔ تم بتاؤ کہ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن میں انسان کو جاہل بھی کہا، عالم بھی کہا، احسن تقویم بھی کہا، اسفل سافلین بھی کہا، ہدایت نے بھی کہا، گمراہ بھی کہا۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی نے قرآن میں نشانیاں دیکھی ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے، اگر وہ ان کے چہرے دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا میں آئے، کامیاب بن کے حسین آیا، ناکام بن کے یزید آیا۔ جو کامیاب کی علامت ہے وہ ساری حسین ابن علی میں موجود ہے، اور جو ناکام کی نشانیاں ہیں وہ ساری یزید میں موجود ہے۔ کون یزید کون حسین؟ یزید وہ جس کے گھر میں شیطان پلا، حسین وہ جس کے گھر میں قرآن پلا۔ یزید وہ جو شیطان کا مکان، حسین وہ جو جنت کا مکین۔ حسین یزید وہ جو سنگ سقیفہ، حسین وہ جو کعبے کا نگینہ۔ یزید وہ جو نجاستوں کا پناہ ہوا، حسین وہ جو طہارتوں میں کھیلا ہوا۔ یزید وہ جسے گھٹی شراب کی ملی، حسین وہ جسے گھٹی وحی مصطفیٰ کی ملی۔ یزید وہ جو سنگ سقیفہ، حسین وہ جو کعبے کا نگینہ۔ یزید وہ جو شام کی تاریکی، حسین وہ جو نور مبین۔ ارے جملہ سنبھالنا شاہ جی، ارے یزید وہ جو میسونہ کی پھول تھا، حسین وہ جو فرزند بطول تھا۔ علی مولا دو طرح کے جہاں میں ہے انسان، ہے جدا راستے دونوں بقول قرآن۔ ایک آدمی یزید ازلی میں ابھرا، ایک انسان حسین ابن علی میں ابھرا۔ اس طرف خام خیالی نیا اسلام بنے، اس طرف عزم جلالی کے شریعت نہ مٹے، اس طرف سلطنت و دولت و طاقت کا غرور، اس طرف چھوٹا سا گھر فاقوں میں ہے منبع نور۔ ایک طاقت کے تکبر میں جو اترا کے چلا، یہ نانا کے روزے سے دعا لے کے چلا، ایک 9 لاکھ کے لشکر کو لیے ساتھ چلا، دوسرا گود میں اصغر کو لیے ساتھ چلا، دوسرا گود میں اصغر کو لیے ساتھ چلا۔ وہاں دنیا کا مال تھا، یہاں توحید کا خیال تھا، وہاں دنیا کا جمال تھا، یہاں نبوت کا خیال تھا۔ ارے وہاں مال کے لالچ میں بلایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ پتا چلا جو جسموں پہ حکومت کرے وہ یزید ہے، جو روحوں کا مالک ہو وہ حسین ہے۔ جسموں پہ حکومت کرنے والا یزید، روحوں کا مالک حسین۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے دوران میرے مولا امیر آئے میدان میں، ہاتھ میں ذوالفقار تھی، مد مقابل جو دشمن تھا، علی کا روپ دیکھ کے تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ سخی تھا علی، تلوار دے دی۔ کسی نے پوچھا یہ علی ہے کیا لڑنے آئے تھے، دشمن کا سامنے آپ نے تلوار دے دی؟
علی نے فرمایا تم نے علی کو جانا ہی نہیں، میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اس کا دل علی کے قبضے میں تھا۔ علی 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 ہے۔ دونوں نشانیوں کے مصداق کربلا میں نظر آئے۔ یزید کون؟ قرآن مجید کی آیت، اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان رکھو کہ تمہاری دنیاوی زندگی میں کھیل تماشا لہو و لعب یہی کچھ ہے، ایک دوسرے میں فخر کرنا اور مال اور اولاد کے بڑھانے کے چکروں میں رہنا، یہی تمہاری زندگی۔ یہ ہے ناکام انسانوں کی زندگی، جن کی زندگی میں دنیا ہے خدا نہیں۔ اور حسین کو جو سیرت محمد کا پابند، اور محمد کی سیرت کیا، محمد کی زندگی کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حبیب ان سے کہہ دے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ پتہ چلا ناکام لوگوں کی زندگی میں دنیا ہے خدا نہیں، کامیاب لوگوں کی زندگی میں خدا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ حبیب کہہ دو میری نماز اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی نبی کی زندگی کل کی کل کس کے لیے؟ سارے بولو نبی کی زندگی کس کے لیے؟ نہیں، جب تک یہ بات نہیں پہنچے گی میں آگے نہیں جاؤں گا۔ سمجھو نبی کی زندگی کس کے لیے؟ یہ جس کی زندگی اللہ کے لیے تھی نا، وہ ایک رات علی سے کہنے لگا اے علی میری زندگی کو خطرہ ہے۔ کیا کہنے؟ یہ ہے چکوان، میری زندگی کو خطرہ ہے، تو میرے بستر پہ۔ اب نبی کی زندگی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اب جو علی سوئے نبی کے بستر پہ تو کس کے لیے سوئے؟ شاباش، کس کے لیے سوئے؟ اب علی سوئے بستر رسالت پہ، ٹھیک، کس کے لیے؟ یا اللہ گواہ ہے نا تیرے لیے سویا ہو۔ علی جب جاگتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نماز، نماز کی نیت کیا؟ قربتاً کس کے لیے؟ علی جاگے تو اللہ کے لیے، علی سوئے تو اللہ کے لیے۔ علی کا جاگنا بھی عبادت، علی کا سونا بھی عبادت۔ یا اللہ گواہ رہنا تیرے لیے سویا ہوں، تیرے لیے میں ہوں، تیرے لیے میرا سارا وجود، تیرے لیے میرا چہرہ، تیرے لیے میری زبان، تیرے لیے میرے ہاتھ، تیرے لیے میری آنکھیں، تیرے لیے میرا لہجہ، تیرے لیے میرا وجود، تیرے لیے۔ آگے سے پھر آواز آئی اچھا پھر اب تو وجہ اللہ، تو اب ید اللہ، تو اب لسان اللہ، تو اب منصوص من اللہ، تو اب عین اللہ، سارے کا سارا دیکھو تو علی ولی اللہ۔ یہ کیا کہنے؟ تجارت، تجارت، واقعاً کمال تجارت۔ علی سو گئے، ایسا سوئے کہ نہ سونے والا علی کے سونے پہ عاشق ہو گیا۔ اچھا یہ مجھے نہیں معلوم آج کل سونے کا ریٹ کیا ہے، 2 لاکھ کے قریب ہے، 2 لاکھ کے آس پاس، چلے 200۔ اچھا آج کا سونا اتنا مہنگا، تو جو علی کا سونا تھا، جلدی بیٹھے جلدی بیٹھے، میں آپ کے لیے بیٹھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے۔ تو جو سونا علی کا تھا کتنا مہنگا ہوگا، اس کو پسند آ گیا۔ اے سونے والے سونا بیچے گا،
خریدے گا؟ ہاں، قیمت کیا لگائے گا؟ تو کیا دے گا؟ ہے تو بڑا قیمتی، بتا کیا دے گا؟ اب اس نے کی سونے کی قیمت لگانا چاہیے۔ وہ جو کائنات کا خالق تھا، اس نے کائنات کے ہر ذرے کی اوقات کو دیکھا کہ کیا لگے گی اس کی قیمت۔ اس نے کہا کسی کی اتنی جرت نہیں کہ قیمت لگے علی کے سونے کی، مہنگا تو بڑا ہے، پھر یوں کر میری مرضیاں لے لے، اپنا سونا مجھے دے، میری مرضیاں لے لے، اپنا سونا مجھے دے دے۔ اس نے کہا دیکھ لینا، دیکھ لیا، راضی راضی، پکی بات پکی بات، راتوں رات تجارت ہو گئی، کاروبار ہو گیا، اللہ نے مرضیاں دی، اس نے نفس دے دیا۔ اور دیکھیں جب بڑے کاروبار ہونا تو کاروباری حضرات پھر اس کے اشتہار بھی دیتے ہیں، اللہ نے فوراً قرآن میں اشتہار دے دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، اس کی مرضیاں خریدتا ہے۔ چکوال والوں، پیچھے والوں جاگو، اس نے اپنا نفس دے دیا اللہ کو، اللہ نے اپنی مرضی دے دی علی کو، اس نے اپنا وجود دے دیا اللہ کو، اللہ نے اپنی مرضی دے دی۔ نہیں سارے بولو، علی نے اپنا وجود دیا، اللہ نے اپنی مرضی دی، علی نے اپنا وجود دیا، اللہ نے اپنی مرضی دی۔ اب جس کو شوق ہے کہ علی سے بیعت مانگے، اسے چاہیے پہلے اللہ کے پاس جائے، اور جسے شوق ہے خود کو رضی اللہ کہے، اسے چاہیے پہلے علی کے پاس آئے۔ سویا تو محمد جاگا تو علی، جس کا سونا محمد ہو وہ علی کیا ہوگا؟ سننا سننا، علی نے اپنا نفس دے دیا، اللہ کی مرضیاں دے دی۔ اب اللہ اس پہ راضی جس پہ علی راضی، یہ ہے کامیاب انسان، اللہ اللہ کامیاب انسان۔ اور علی مولا نے کیا فرمایا تھا کہ یقین کا سو جانا، یقین کی نیند شک کی عبادت سے بہتر ہے، یہ ہے یقین کی نیند۔ اچھا شک کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ آپ 2 رکعت کی 4 رکعت پڑھ لیں، یہ شک کی عبادت ہے، جمعہ خود کو پڑھ لیں، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اور علی سوئے یقین میں، تمہارے جاگنے کی عبادتیں علی کے سونے کے برابر نہیں، تو علی کے برابر کیسے ہو گیا؟ بہت شکریہ۔ علی کا سونا بڑا قیمتی، یقین کامیابی کا پہلا زینہ یقین ہے۔ شک کی زندگی کوئی زندگی نہیں، شک کے رشتے کوئی رشتے نہیں، یقین یقین یقین۔ میثم کو علی کی زبان پہ یقین تھا، کتنا کامیاب ہوا، کیا کہنے بزرگان، علی نے فرمایا میثم یہ پودا دیکھ رہا ہے، یہ ایک دن درخت بنے گا، تجھے میرے عشق میں یہاں سولی پہ لٹکایا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی۔ میثم نے کہا کہ علی میں ایمان کی حالت میں ہوں گا نا؟ فرمایا ہاں۔ میں نے حضرت میثم کی سیرت میں یہ جملے پڑھے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد میثم پانی لاتے تھے، پودے کو دیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے تھے جلدی بڑا ہو تاکہ میرے عشق کا امتحان ہو سکے۔ جانتے ہو کون ہے میثم؟
جس کی دکان پہ علی بیٹھتے تھے. ایک جملہ کہہ دوں, نہیں معلوم کون قدر کرے اور کون نہ کرے, نہیں کرو گے تمہاری اپنی مرضی, کر لو گے تو شکریہ. اس سے بڑا جملہ میں میسم کی شان میں کیا پڑھوں, جو اللہ کی مرضیاں خریدتا تھا نا, وہ میسم کی کھجوریں بیچ رہا ہے. کیا کہنے میسم تھے, اور میسم کی کامیاب تجارت کیا ہوگی, اس کی روزی کے اڈے پہ وقت کا امام آ جائے. شیعہ ویسے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی روزی کے اڈے پہ امام وقت آ جائے. تمہارا کیا ایمان, اگر اس طور کا علی میسم کی دکان پہ آ سکتا تھا تو اس طور کا علی نہیں آ سکتا؟ وہ لوگ نہیں آ سکتے, آ سکتے ہیں مگر شرط ہے خود مزاج میسم اپناؤ. علی بیٹھ کے میسم کی دکان پہ, ایک بڑھی آئی, اس نے ایک چھوٹے سکے نکالے. اس نے کہا آج تو دکاندار خود نہیں ہے, یہ کوئی اور بیٹھا ہے. اس نے کہا کھوٹے سکے دیتی ہوں, اس کو کیا پتا چلے گا, چاہے جانتی نہیں تھی آگے کون ہے. کھوٹے سکے دے کے کھجوریں لے کے چلی گئی, گھر گئی, کھجوریں نکالی تو کھوٹی. اگلے دن آئی میسم سے شکایت کرنے لگی, کل کس کو بٹھایا تھا دکان پہ؟ میسم نے کہا کیا ہوا, پہلے جب بھی کھجوریں لے کے جاتی تھی کھری کھجوریں, کل لے کے گئی تو کھوٹی. میسم پریشان ہوئے, مولا کے پاس آئی, علی خیر وہ بڑھیا کہہ رہی تھی کہ کھجوریں کھوٹی تھی. علی نے فرمایا اس سے بولو تیرے سکے بھی کھوٹے تھے, جیسا دیا ہے ویسا لیا ہے. میسم سے علی نے فرمایا تجھے سولی پہ چڑھایا, میں کامیاب انسان بتا رہا ہوں. علی بھی بتایا کامیاب, اور علی کا شیعہ بھی کامیاب. میسم تجھے اس سولی پہ چڑھایا جائے گا. میسم انتظار کرتا رہا, وقت گزرتا گیا, میسم جوان ہوا, وقت گزرتا گیا, اور وہ جو سولی کا وقت آ گیا اور درخت بھی بن گیا. ابن زیاد پہ لعنت ہو, اس مظلوم نے کہا مجھے پتا چلا ہے علی کا عاشق میسم ہر وقت علی علی کرتا رہتا ہے, اس کو بلایا جائے. میسم کو بلایا گیا, اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. میسم اسی تو انتظار میں تھا. ایک ہوتی ہے پھانسی بچوں, ایک ہوتی ہے سولی, دونوں میں فرق ہے. پھانسی آپ گردن کسی بلندی کی جگہ سے لٹکائے اور ذرا جھٹکا دے تو ایک رگ ہوتی ہے کٹ جاتی ہے, یہ ہوتی ہے پھانسی. اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی, چند لمحے تکلیف ہوتی ہے, لمبی نہیں ہوتی. جو سولی ہے اس میں یوں کیلوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے, ہاتھ پاؤں پہلے کاٹے جاتے ہیں, جس میں کیل چبھوئے جاتے ہیں, پشت پہ خنجر چبھویا جاتا ہے. اتنا زیادہ بھی نہیں کہ مر جائے, اتنا کم بھی نہیں کہ خون نہ نکلے, اتنا کہ خون ٹپکتا رہے. یہ حالت تھی میسم کی, اور کر رہا تھا علی علی. منظر بناؤ, تجھے کوفہ میں لے کے جاؤں, سولی میسم کی دیکھو, یوں کر رہا تھا. ابن زیاد نے کہا بڑا تو کرتا ہے علی علی, ابھی تیری زبان کاٹوں گا. میسم نے کہا مجھے پتا ہے تو کاٹے گا. تجھے کیسے پتا؟ میرے علی نے بتایا. آگے سے کہنے لگا اگر علی نے کہا ہے جا, میں نہیں کاٹتا, تاکہ میں ثابت کروں کہ معاذ اللہ علی اپنے قول میں سچا نہیں. میسم نے کہا جب علی نے فرمایا ہے نا تو کاٹے گا. اس نے کہا نہیں کاٹوں گا, میرے اختیار میں نہیں کاٹتا. میسم نے کہا میں نے جو کہا تو کاٹے گا. اس نے کہا چاچو ہوتا ہے کر لے, ہاتھ پاؤں کاٹوں گا, زبان نہیں کاٹوں گا. یوں میسم, زخمی میسم کوفیوں کی طرف دے کے کہنے لگے کوفیوں وقت اور مل گیا ہے, آؤ تمہیں علی کے اور فضائل سناتا ہوں. میرے نبی نے علی کے بارے میں یہ فرمایا, میرے نبی نے علی کے بارے میں یہ فرمایا. ابن زیاد نے کہا جو کرنا ہے کر لے, میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. میسم نے کہا چلو تھوڑا ٹائم اور مل گیا ہے, آؤ میں تجھے علی کے دشمنوں کی اوقات بتاتا ہوں. مجھے علی نے بتایا تھا میسم وہ میرا دشمن اس کا نہیں اس کا ہے, وہ اس کا نہیں اس کا ہے, وہ اس کا نہیں اس کا ہے. یہ ظالم کہتے ہیں جلدی کرو, زبان کاٹو, کہیں میری ماں کا کردار نہ بتا دے. علی مولا, علی علی کی بادشاہی ہے, ہر میدان میں تولا, سبا کے ساتھ علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. ولن شگاف نہ
اپنے عشق میں اور اضافہ کرے. یہ ہے کامیاب. زبان کٹوا کے بھی ابھی ابھی خبردار ہمارے ذکر پہ پہرے نہ لگانا. ہم عشق علی میں مرید میسم ہے. ماشاءاللہ. ہمارا پیر میسم ہے. اللہ دنیا کو کامیاب بنانے کے